جمادی الثانی کی 22 تاریخ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات پر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا پروگرام منعقد ہوا۔ اس میں ہمارے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ پروفیسر عبدالغفار ہاضم صاحب حافظہ اللہ تعالی ہمارے ہاں تشریف لا چکے ہیں۔ ان کے علاوہ ہماری جماعت کے نامور عالم دین فضیلت الشیخ ابو عبد المجید محمد حسین بلتستانی صاحب حافظہ اللہ بھی زینت محفل ہیں، رونق محفل ہیں۔ ہم اپنے ان مشائخ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک سابق استاد جامعۃ الاحسان الاسلامیہ میں ہم نے کچھ سال طالب علم کی حیثیت سے ان کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیے اور 6 سے 7 سال سبقاً ان سے اسباق پڑھے۔ میری مراد فضیلت الشیخ ابراہیم عبداللہ یوگوی حافظہ اللہ تعالی، جو اس سے قبل جامعہ دارالحدیث رحمانیہ میں بھی تدریسی خدمات سر انجام دے چکے تھے۔ بعد ازاں جامعہ ہاضہ میں ایک طویل عرصہ انہوں نے تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ انشاءاللہ آج وہ بھی ہمارے مہمان خصوصی ہوں گے، اور دیگر کبار علماء بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد انشاءاللہ ہمارے پاس تشریف لائیں گے، اور مختصر وقت کے لیے چند منٹ کے لیے اسی موضوع پر جو آج آپ ہماری اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کریں گے۔ مقصد ان کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار ہے، ان کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنا ہے، تاکہ ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شامل ہو جنہیں صحابہ کرام سے محبت ہے، جنہیں صحابہ کرام سے عقیدت ہے۔ میں چند منٹ گفتگو کے لیے جامعہ کے شیخ، جامعہ کے استاد محترم جناب حافظ محمد الیاس عصری کو بھی میں دعوت دوں گا کہ وہ بھی اس موضوع پر، اس عنوان پر گفتگو کریں چند منٹ کے لیے۔ الشیخ حافظ محمد الیاس عصری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ خیر اما یشرکون۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں 2 قسم کے گھرانے پیدا ہوئے ہیں۔ کچھ گھر ایسے تھے کہ جن کا شمار منافقین میں ہوتا تھا، اور کچھ گھر ایسے تھے کہ جن کا شمار اہل ایمان میں ہوتا تھا۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گھر ہے وہ ایمان کا گھر تھا، ان میں نفاق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام اور اعزاز بخشا کہ آپ کے والدین بھی مسلمان تھے، آپ خود بھی مسلمان، آپ کی اولاد بھی مسلمان، اور آپ کی اولاد کی اولاد بھی مسلمان تھی۔ تو آپ کا جو گھر تھا وہ بیت للایمان، ایمان کا گھر تھا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے جو نص کے خلاف ہو۔ ان کا ہر عمل حدیث اور قرآن کے مطابق ہوتا تھا۔ آپ نے ان کے حوالے سے بہت سے فضائل و مناقب سن لیے ہیں، میں چند باتیں بیان کروں گا۔ اس کائنات میں سب سے بڑا جو عالم تھا، عالم هذه الامہ، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں انہیں مصلی امامت پہ کھڑا کیا تھا۔ یہ سب سے بڑے عالم ہونے کی دلیل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں فتویٰ بھی دیا کرتے تھے، اور آپ سے اللہ کے نبی مشاورت بھی کیا کرتے تھے۔ اور سن 9 ہجری میں آپ کو امیر الحاج بنا کے بھیجا گیا۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سب سے بڑے عالم ہونے کی دلیل ہے۔ اور کتاب و سنت کے دلائل سے یہ بات معلوم ہے کہ سب سے بڑا متقی انبیاء کے بعد بھی وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اور ایمان میں عقیدے کے اندر ٹھوس اور مضبوط ہوا کرتے تھے۔ لو وُدِنَ ایمان ابی بکر بِایمان اہل الارض لرجح بها۔ اگر کائنات کے سارے مسلمانوں کا ایمان میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں صدیق کا ایمان رکھا جائے تو ان کا ایمان سب سے بھاری و وزنی ہوگا۔ ایمان، قوت، صلابت، عقیدے میں استحکام صدیق کو حاصل تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دین اسلام میں جن شخصیات نے سب سے نمایاں کردار ادا کیا ہے ان میں آپ کا نام آتا ہے۔ امام بخاری کے شیخ ہیں علی بن مدینی، ان کا بڑا معروف قول ہے کہ ما عز اللہ ھذا الدین الا برجلین لیس لہما الثالث۔ اللہ نے اس دین اسلام کو عزت بخشی، مقام دیا 2 افراد کی وجہ سے۔ ایک صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ امت مصائب میں جب گھیرے کے اندر آئی، ان پر امتحانات آئے، پوری امت مشکلات میں دوچار تھی، اگر کسی نے اس امت کو سنبھالا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے پیغمبر کی وفات کے بعد کا معاملہ ہے، لشکر اسامہ کی روانگی کا معاملہ ہے، یوم ثقیفہ کا معاملہ ہے۔ جتنے بھی مسائل تکالیفیں آئی ہیں اس امت پر، صدیق نے ان حالات میں اس امت کو سنبھالا ہے۔ مانعین زکوٰۃ ہوں یا مرتدین ہوں، جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں، دین اسلام کو قوت بخشی ہے انہوں نے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہرت کے لیے، ان کے مقام کو بیان کرنے کے لیے بہت سی روایتیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جو انسان آنکھوں سے اندھا ہو، اس کی فطرت مسخ ہو چکی ہو، وہ صدیق کو نہ پہچانتا ہو، ورنہ آپ نے ہر مقام پر صدیق کے مقام کو وعدے کیا ہے، آپ کو شہرت دی ہے۔ انسان تو انسان، اللہ کے پیغمبر نے صدیق کی شان تو ان پر بھی واضح کی جن کا تعلق جماعت کے ساتھ تھا۔ مشہور روایت ہے، اللہ کے پیغمبر احد پہاڑ پہ چڑھے، وہ ہلنے لگا، فَمَا اثبت فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدَانِ۔ پہاڑ کو بتایا کہ صدیق کی شان کیا ہوتی ہے۔ لیکن جو انسان ہو، عقل سے اندھا ہو، اس کا دل مسخ ہو چکا ہو، اس کی بینائی نہ رہے، تو ایسا انسان ان کی شہرت سے محروم ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو صدیق کو بناتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سفر ہجرت میں کوئی اور ساتھ نہیں تھا، آپ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ غار ثور میں پہلے آپ اترے تھے، اللہ کے پیغمبر بعد میں آئے تھے۔ لکھا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پہلے آپ غار میں اس لیے اترے تھے کہ اگر غار میں کوئی موذی چیز ہے اس کو میں نکال سکوں، اس میں پیغمبر کو تکلیف نہ ہو۔ اور جب ان کے والد ابو قحافہ مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے، ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، مسلمان ہوئے۔ صدیق کی آنکھوں میں آنسو شروع ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کہ روتے کیوں ہو؟ یہ تو خوشی کا مقام ہے کہ آپ کے والد مسلمان ہو گئے ہیں، یہ رونا کس بنیاد پر ہے؟ تو آپ نے جواب دیا تھا
کہ اگر اس ہاتھ پر ابو طالب مسلمان ہوتا تو آپ کو زیادہ خوشی ہوتی، اور میں آپ کی خوشی کے لیے رو رہا ہوں۔ یہ اللہ کے پیغمبر سے محبت ہے صدیق کے جو ہے۔ اور جب اذا جاء نصر اللہ والفتح کی صورت آئی تھی، فبکا ابو بکر، صدیق رو پڑے تھے۔ یہ اللہ کے پیغمبر سے محبت کی بات ہے۔ یہ ہر مقام پہ دفاع کی اللہ کے پیغمبر کا، سفر ہجرت میں آگے ہیں، کبھی پیچھے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کہ دشمن حملہ آور نہ ہو جائے۔ ہر مقام پہ اللہ کے نبی کا ساتھ دیا ہے، ثابت قدمی، احد کا میدان ہو، بدر کا میدان ہے، حنین کا میدان، تبوک کے اندر، ہر مقام پہ اللہ کے نبی کا دفاع کیا ہے۔ یہ صدیق کی شان ہے میرے بھائیوں۔ نبوت کو سنبھالنا، اسی کو صدیق کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جائے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔